کو فارغ کر دیا ہے، فلاں تو فضول آدمی ہے، فلاں تو جو ہے وہ گمراہ ہو چکا ہے، کسی بندے کی بات بھی کتاب و سنت کے دلائل کے بغیر قبول نہ کرے، خواہ میری بات ہو کسی بندے کی بھی بات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے سنا یہ تھے انجینئر مرزا صاحب، یہ اپنے ماننے والوں کو کہہ رہے ہیں کہ کسی کی بات نہیں سننی، قرآن و سنت کی بات سننی، اگر میں بھی قرآن و سنت کے خلاف بات کروں تو آپ نے میرے پیچھے نہیں آنا۔ کیا ایسا ہی ہے؟ بالکل نہیں، یہ غلط بیانی کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ کئی مرتبہ ہم نے اس کو بتایا کہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ اللہ کریم کے بارے میں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں جو آپ باتیں کر رہے ہیں وہ قرآن و سنت کے خلاف ہیں۔ تو کیا یہ مانتا ہے؟ نہیں، بلکہ ان کا دفاع کرتا ہے۔ میں آپ کو دکھانے والا ہوں، سنانے والا ہوں کہ یہ کہتا ہے کہ جنت میں کئی خدا ہوں گے، بلکہ اللہ تمہیں جنت میں ایک منی خدا بنا دے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، فرما دیجیے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو اللہ کریم کی یہ توحید ہے اس سورہ میں، اور یہ کہتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں تمہیں جنت میں منی خدا بنا دوں گا، تم یہ جو زندگی ہے 60 سال یہ مجھے دے دو، میں تمہیں منی خدا بنا دوں گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی کہ جنت میں لاکھوں کروڑوں خدا ہوں گے۔ کیا یہ عقیدہ شرکیہ نہیں ہے؟ دیکھیے یہ کیا کہتا ہے، جو ساری خداؤں کا مالک ہے اور وہ اکیلا اور یکتا ہے، وہ آپ کو یہ آفر دیتا ہے کہ صرف یہ 60 سال کی زندگی مجھے دے دو، تمہیں بھی میں ایک منی خدا بنا دوں۔ سر وہ آپ کو ایک منی خدا بنانے والا ہے، سر وہ آپ کو ایک منی خدا بنانے والا ہے۔ یہ ہے جناب انجینئر مرزا صاحب کہ آپ کو جنت میں اللہ کریم منی خدا بنا دے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کریم کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنا، جب علماء نے اس کو سمجھایا کہ جناب آپ قرآن و سنت کے خلاف بات کر رہے ہیں تو پھر اس کا دفاع کرنا، بجائے توبہ کرنا، بجائے رجوع کرنا، اس کا دفاع کرنا۔ دیکھیں جی قرآن پاک میں ہے، سورہ انبیاء میں، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اللہ کریم فرماتا ہے کہ زمین اور آسمان میں اگر کوئی اور خدا ہوتے تو فساد ہوتا۔ دیکھیں اللہ نے خداؤں کا ذکر کیا ہے، بھائی عقل کریں کچھ۔ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ بالفرض اگر 2 خدا ہوتے تو فساد ہوتا، 2 خدا تو ہے نہیں، فساد نہیں ہوا۔ یعنی ایک خدا کہتا کہ جناب چاند جو ہے نا تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ طلوع ہو، دوسرا کہتا نہیں جناب اس وقت جو وہ سورج طلوع ہوگا چاند طلوع نہیں ہوگا، تو یا فساد ہوتا، فساد نہیں ہوا، اس کا مطلب 2 خدا نہیں ہیں۔ ابھی پھر آگے کہتا ہے، اب یہ تو یہاں دیکھیں یہ آیت پڑھ کے، قرآن پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، بجائے توبہ کرنے کے، بجائے رجوع کرنے کے کہ جناب مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ نہیں، ویسے تو اعلان کرنا جناب میں قرآن و سنت کے خلاف بات کروں تو مجھے ابھی چھوڑ دیں، کیا اس کے ماننے والے اس کو چھوڑتے ہیں؟ نہیں، بلکہ جب ہم نے ان کے ماننے والوں کو سنایا، بتایا، کہتا نہیں جناب جب علی بھائی جنت میں خدا ہوں گے نا منی خدا تو ان سے پوچھ لیجئے گا۔ یہ سارا ڈھونگ ہے کہ جناب میں قرآن و سنت کے مطابق چلتا ہوں، اگر میرا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق نہ ہو تو مجھے چھوڑ دیں۔ تو پہلے تو اس نے اپنے ماننے والوں کو پکا کیا، اب یہ جو غلط تعویلیں کرتا ہے، قرآن پڑھ کے دیکھیں گمراہ کیسے کرتا ہے لوگوں کو۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اگر 2 خدا ہوتے تو زمین و آسمان میں فساد ہوتا، تو 2 خدا تو ہے ہی نہیں زمین آسمان میں، اس لیے فساد نہیں ہوا، ایک ہی خدا ہے۔ اب ایک قرآن پاک کی آیت پڑھ کے غلط تعویل نہیں کرے۔ آگے کیا آیت ہے جناب، یہ تعلیق بالمحال ہے، یعنی کہ ایک ناممکن چیز ہے اس کو فرض کر لیا جائے۔ یہ ایک اصطلاح ہے فقہا اور محدثین کے کہ ایک محال یعنی ناممکن چیز ہے اس کو فرض کر لیا جائے کہ اگر 2 خدا ہوتے تو زمین میں فساد ہوتا، تو زمین میں فساد نہیں ہے، اس کا مطلب 2 خدا نہیں ہے، اسے کہتے ہیں تعلیق بالمحال۔ اب یہ اصطلاح جو ہے وہ محدثین و فقہا کی اس نے لی ہے۔ ایک طرف جو محدثین فقہا کی ایک اصطلاح ہے شطحیات، اس کے بارے میں کہتا ہے یہ بھونگیاں ہیں۔ جب امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ میزان الاعتدال جلد 3 صفحہ نمبر 474 پر لکھا، اور علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد نمبر 9 اور صفحہ نمبر 47 بھی لکھا کہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ الفاظ ایسے نکلے جو شریعت میں ان کی جواز نہیں ہے، لیکن وہ شطحیات ہیں کہ وہ اللہ کے ذکر میں جب محو ہوتے تھے بعض اوقات زبان سے ایسے الفاظ نکل جاتے تھے، تو یہ شطحیات ہیں، اس بات پر ان کو نہیں پکڑا جائے گا۔ وہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، اور یہ انہوں نے لکھا ہے، امام ذہبی سلطان العارفین ہے۔ اب یہ بھی اصطلاح محدثین اور فقہا کی یہ شطحیات، اس
اصطلاح کے بارے میں کہتا ہے یہ بھونگیاں ہیں، اور جب اس کو اپنی جان کی لالے پڑے تو غلط تعویل نکالی اور کہا جناب تعلیق بالمحال۔ بھائی تعلیق بالمحال وہ بھی تو محدثین و فقہا کی اصطلاح ہے، وہ آپ وہاں سے لے لیتے ہیں اور جھوٹا اپنا دفاع کرتے ہیں۔ اور یہ جو یہاں بھی شطحیات والی اصطلاح ہے یہ بھی محدثین و فقہا کی، اس کو آپ نہیں لیتے، آپ کہتے ہیں بھونگیاں ہیں، بھونگیاں آپ مار رہے ہیں۔ اولیاء کرام کے خلاف اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں جس کے بارے میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس طرح کی باتوں کو آگے پھیلانا ہی نہیں ہے۔ جو اولیاء کرام سے حالت سہو یا حالت شکر میں الفاظ نکلے ہیں ان کو آگے پھیلانا ہی نہیں ہے، ان کو دلیل نہیں بنانا۔ اب یہ دلیل بناتا ہے، اپنی دکان چلانے کے لیے بار بار ان بزرگان دین کا ذکر کرتا ہے اور غلط زبان استعمال کرتا ہے بزرگان بے دین، اور اس طرح کی بھونڈے طریقے سے باتیں کرتا ہے۔ جناب جن چیزوں کو محدثین نے منع کیا ہے اس کو پھیلاتا ہے، اور جہاں اس کو اپنی باری پڑتی ہے تو محدثین کی اصطلاح بھی لے لیتا ہے، اور محدثین کی جو دوسری اصطلاحات ہیں ان کو یہ کہتا ہے یہ بھونگیاں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ دوستو بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف یہ باتیں کر رہا ہے اور یہ شرکی عقیدہ ہے۔ جب اس کو بتایا گیا تو جناب علی یہ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے، اور علماء کرام کے خلاف مزید یہ جو ہے وہ بد زبانی کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے کل کے چھوکرے نعوذ باللہ من ذالک، بار بار اس کو بتایا گیا سمجھایا گیا، کہتے نہیں جناب کل کا چھوکرا تو ینگ بوائے کو کہتے ہیں۔ بھائی 4 سال پہلے جب آپ کو چھوکرا کہا گیا تو آپ کہتے تھے یہ بازاری زبان ہے، آج آپ نبی علیہ السلام کو چھوکرا کہتے ہیں، کل کا چھوکرا، اب کہتے ہیں جناب یہ ینگ بوائے کو کہا جاتا ہے، یہ کوئی بری بات ہی نہیں ہے۔ یار کس طرح آپ کا عقیدہ ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں آپ گستاخی کر رہے ہیں، اللہ کریم کی شان میں آپ شرک کر رہے ہیں، گستاخی کر رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں قرآن و سنت کے مطابق چل رہا ہوں۔ اور یہ ویڈیو جو میں نے آپ کو شروع میں سنائی کہ جس میں وہ کہتا جناب میں قرآن و سنت کے خلاف بات کروں تو مجھے چھوڑ دینا، جو بھی اس نے باتیں کی ہے، اس کے نیچے اس کے چیلے کمنٹ کرتے ہیں، جناب ہمیں بھیجتے ہیں جناب آج تو علی بھائی نے ایسی بات کی ہمیں رونا آ گیا، آج علی بھائی نے رلا دیا کہ جناب میں بھی اگر قرآن و سنت کے خلاف بات کروں تو مجھے چھوڑ دینا۔ تو کیا چھوڑتے ہیں اس کے؟ بھائی اب آپ چھوڑ دینا آپ اس کو، یہ قرآن کے خلاف بات کر رہا ہے، اللہ کے ساتھ یہ شرک کر رہا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کر رہا ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان کی گستاخی کر رہا ہے۔ یہ کہتا ہے میں قرآن و سنت کے خلاف نہیں چلوں گا، اب قرآن میں ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ثابت قرآن سے ثابت ہے، تو یہ کہتا ہے کہ اگر ابوبکر صدیق کو نہیں مانیں گے تو آپ کافر نہیں ہوں گے۔ بھائی قرآن کی ایک آیت کا انکار کرنا کفر ہے، اب آپ قرآن کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہوش کی ناخل لیں، ایسے جاہلوں کے پیچھے مت جائیے جو خود اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں اور اپنے ماننے والوں کو بھی کیا کر رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں، اور اس طرح کی شرکی عقیدے لوگوں میں پھیلا رہے ہیں کہ اللہ تمہیں منی خدا بنا دے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔